میں کوئی ہیں تو میرے دور کے کون؟ صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد کون؟ تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد تبع تابعین یا تبع الاتباع جن کو آپ کہیں گے۔ یہ تین مرتبے اس امت میں فضیلت کے اعتبار سے ہیں کہ یہ تین قسم کے طبقے ہیں جو امت میں سب سے بہتر ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو معلوم ہوا کہ امت میں کوئی بھی ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے بعد کے زمانے میں، وہ کسی ایک صحابی سے بھی بڑھ سکتا ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے بہترین کہا ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ معلوم ہے کہ بعد کے جتنے اولیاء ہیں وہ ولایت کے اعتبار سے صحابہ سے کم ہیں، اس کو یاد رکھیے، بعد کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سے بڑھ کر صحابی ہوتے ہیں، کیونکہ صحابی کے لیے ولایت تو ہے ہی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صحابیت کی اس کے ساتھ فضیلت اور زیادہ اس کے پاس ہے، بعد والوں کے پاس صحابی ہونے کی فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ بھی ایمان والے، تقوی والے، کمال درجے میں ایمان و تقوی والے تھے، بعد والا اگر ایمان و تقوی والا ہے تو صحابہ اور بڑھ کے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ رہنے کی فضیلت ان کے پاس ہے، پہلے دور میں آپ کا ساتھ دینے کی فضیلت ان کے پاس ہے، تو بعد میں کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو صحابی سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ صحابہ سب سے بہتر ولی ہیں، صحابہ سب سے بڑھ کے ولی ہیں۔ تو اس امت کے سب سے بہتر افراد اگر کوئی ہیں تو صحابہ ہیں، صحابہ سب سے بہتر ولی ہیں۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام الطحاوی عقیدہ العقیدۃ الطحاویہ میں کہتے ہیں، اور امام الطحاوی کو حنفی مانا جاتا ہے، کہتے ہیں والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، ایمان والے سب کے سب رحمان کے ولی ہیں، جو بھی ایمان والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن واکرمہم عند اللہ اطوعہم واتبعہم للقرآن۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے مومنین ایمان والے سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، ایمان کی وجہ سے کم وہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے جو بتایا، رسول نے بتایا، اس کو مانتا تو ہے تو ایمان آ گیا، پھر کم سے کم شرک سے تو بچتا ہے، ایسی چیزوں سے تو بچتا ہے جو اسلام سے نکال دیتی ہیں، تو کم سے کم درجے کا تقویٰ تو اس کے پاس ہے، اسی اعتبار سے کم تر درجے کا مومن وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو اطوعہم واتبعہم للقرآن، جو قرآن کی اتباع کرنے والا، سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے، قرآن کی سب سے زیادہ پابندی کرتا ہے، یعنی جو جس درجے میں قرآن کا پابند ہوگا اس درجے کا ولی ہوگا۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ ولایت پابندی میں ملتی ہے، آزادی میں نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جن کو لوگ آزادی دیکھ کر ولی بنا لیتے ہیں، وہ خود سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ولایت کی شرط ایمان و تقویٰ ہے، ولایت کی شرط قرآن و سنت کی پابندی ہے، ولایت کی شرط قرآن والا ہونا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر قرآن و سنت پہ نہیں ہے، اس کو ولی بنانا آدمی کا قرآن و سنت کا گویا کہ ایک اعتبار سے انکار کرنا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کے اپنا عقیدہ گھڑنا ہے۔ اور آگے آئیے، یہاں پر اولیاء کے بارے میں اللہ نے ایک بات کہی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اولیاء کے کیا عجائبات ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ماڈرن مائنڈ کے ہیں وہ کہتے ہیں اولیاء سے کوئی عجیب بات ہو نہیں سکتی ہے، لا آف نیچر سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب معاملہ کیا، اور قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ غیب سے کرتا ہے۔ پھر زمین و آسمان کے بنائے ہوئے قاعدے جو اللہ کے قاعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قاعدوں سے اوپر کا معاملہ ولی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں یعنی انبیاء کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں کی، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، مریم کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود بچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات معروف ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نیک بندے کے لیے کائنات کے قانون سے ہٹ کے کچھ اور معاملہ اس کی مدد کے لیے کرے،
اس میں ولی کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہوتا ہے۔ ولی اپنے بس میں ولی کے نہیں ہے، نبی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے آئے۔ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی عجیب و غریب چیز لے آئے، نبی کے بس میں نہیں ہے۔ تو کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا یا نار کونی بردن و سلامن، اے آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا، اللہ نے اس کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا عصا مارو پانی کے اوپر، اللہ نے جب اس عصے میں صفت ڈالی تو اس عصے کے ذریعے سے دریا میں راستہ بن گیا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سب اللہ کرتا ہے۔ جو نبیوں کے ساتھ معاملات عجیب و غریب ہوتے ہیں، فوق الفطری چیزیں ہوتی ہیں، سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نبیوں کا دخل نہیں ہوتا ہے، نبیوں کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو آپ سوچیں زکریا علیہ السلام، سورہ مریم آپ شروع کریں، زکریا علیہ السلام چپ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر بڑھاپے کے اثر سے جوش مارتا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اے اللہ اپنی طرف سے مجھ کو ایک وارث دے دے، رب ہب لی من الصالحین۔ یا ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، بڑھاپا ہے اور بیوی بانجھ ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے۔ اگر نبی کے بس میں ہے تو زکریا علیہ السلام خود اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے ابھی مایوس نہیں ہوا ہوں، تو چاہے تو دے سکتا ہے، اب تک تو نے نہیں دیا کا مطلب نہیں دے گا نہیں ہے، تو دے سکتا ہے۔ اے اللہ فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ کو ایک میرا ولی دے دے، میرے بعد جو میرا ہے وارث بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دیا بطور اولاد، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے علیہم السلام، تو اللہ نے دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں دیا۔ اور آج آپ سوچیں، آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں ولی اللہ کے ہیں، دنیا میں بھی نہیں اپنی قبر میں چلے گئے، وہاں سے اولاد دے رہے ہیں۔ ایک نبی بیوی سے نکاح ہے، حیات ہے، دنیا میں ہے ابھی، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے اللہ اولاد دے دے۔ اور یہاں یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک ولی دنیا میں بھی نہیں ہے اور کسی اور کو اولاد دے رہے ہیں اپنی قبر کے اندر سے۔ کہاں سے آپ عقیدہ لائیے؟ آپ قرآن سے لائے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے زیادہ طاقت ولی کے پاس ہوتی ہے؟ کہ ایک نبی جو چیز نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے کرنے میں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ خود سے نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی، اور آپ ولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ولی چاہیں تو اولاد دے دیں، بیٹے کو بیٹی کر دیں، بیٹی کو بیٹا کر دیں۔ کتنے سارے واقعات، اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں بیان کروں کہ فلاں صاحب کی اولاد ہوئی، لڑکا مانگا تھا، لڑکی پیدا ہوئی، کہا اٹھا کے دیکھ لو، دیکھو یہ تو لڑکا ہے، لڑکی لوح محفوظ میں ہے، لیکن اللہ کے ولی نے کیا کر دیا، اس کو پیدا ہونے کے بعد لڑکی تھی پھر بھی لڑکا بنا دیا اس کو۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ آپ سوچیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، آپ کی گود میں ہے اور دم توڑ رہا ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اس کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ بچا سکتے ہیں؟ چاہتے تو بچا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا کوئی بچہ بچا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کا کوئی بچہ بڑا نہیں ہوا، مرد آدمی نہیں بنا ہو، بچپن میں ہی وفات ہو گئی، وہ بچہ ہی رہا، آدمی نہیں بن پایا، بالغ نہیں ہوا۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ آپ کی بیٹی کے بچے کی وفات ہو رہی، آپ کی گود میں ہو رہی، آپ نہیں بچا پا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، غم تو ہو رہا ہے لیکن بچا نہیں سکتے ہیں۔ اور آدمی آج کہہ رہا ہے کہ فلاں ہیں جو کسی مرتے کو واپس زندہ کر دیا، کیسے ہے؟ ان کے ہاتھ میں روحیں ہیں، وہ جس کے اندر چاہے واپس سے روح ڈال دیں ملک الموت سے چھین کے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کو دیکھ لیا کسی ولی نے،
وہ گمراہ تھا، وہ کافر تھا، وہ گنہگار تھا، غلط راستے پہ چلنے والا تھا، بس اس کے دل پہ توجہ ڈالی اور وہ ہدایت پا گیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولی نے کتے کو بھی دیکھا تو وہ بھی ولی بن گیا۔ کہاں جا رہا مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، دعوت دے رہے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب چچا ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ہدایت ملے، اس کو دعوت دے رہے ہیں، نہیں مانتا۔ ابو طالب کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا ہے، چاہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے، اور کہہ بھی رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ ایک بار تو کہہ دو، اس کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے حجت کروں گا، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ آپ اتنی تمنا تڑپ سے ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں، حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مان لے میرا چچا جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ ابو طالب کے کفر والے دل کو ایمان والا دل بنا دے۔ آپ کی نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ابو طالب کے دل کو مومن کر دے، ایک نظر ڈال دی اور مومن ہو گیا، نہیں ہے۔ اور آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں، نبی سے آپ نے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ انجانے طور پر آپ نے نبی سے بڑھا دیا کہ جو نبی نہ کر سکے وہ فلاں اپنے اختیار سے کر لے، کہ ان کے پاس اختیار ہے، جس پر نظر ڈال دیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جس پر نظر ڈالیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ولی جس کو دیکھے اس کو ولی بنا دے۔ ہمارا نبی مسلمان نہیں بنا رہا دیکھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے رہبر اور ہادی ہونے کے اعتبار سے، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو راہ دکھاتے ہو، آپ کا کام یہ ہے۔ لیکن آپ اپنے چہیتے قریبی بہت ہی محبوب چچا محسن جنہوں نے آپ کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا، آپ اس چچا کو کفر اور شرک سے ایمان میں نہیں لا سکتے، آپ اس کے دل کو نہیں بدل سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ آیت نازل کر رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جسے چاہو، آپ اپنی پسند سے کسی کو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا جسے آپ پسند کرو، جسے آپ چاہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے، حالانکہ آپ رہبری کے لیے بھیجے گئے ہو، گائیڈنس کے لیے بھیجے گئے ہو، ہدایت اور گمراہی میں فرق بتانے کے لیے بھیجے گئے ہو، لیکن آپ کا بھی کسی کے دل پر اختیار نہیں، اپنے چچا کے دل پر اختیار نہیں دے سکتے آپ ہدایت۔ اور یہاں کوئی بھی آدمی ہے وہ کسی کی نگاہ ڈال دیا اس کے اوپر، انسان تو انسان، جانور پہ نگاہ ڈال دیا تو ولی بن گیا۔ آپ سوچیں کہ کہاں جا رہا مسلمان، کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عقیدے کو قرآن و سنت سے نہیں لیا، قصے کہانیوں سے عقیدہ لیا، کسی نے بول دیا اس نے سن لیا، نہ تحقیق کی، نہ قرآن و حدیث پر جانچا، نہ یہ دیکھا کہ واقعی یہ قصہ ہوا ہے کہ نہیں، کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتا۔ جوش میں آ کے بیان کرنے والے نے بیان کر دیا اور سننے والے نے آنکھ بند کر کے اس کو سن لیا، بس نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا، ایک دور میں جا کے وہ بالکل قرآن و حدیث کی طرح پکی بات ہو گئی۔ کیوں؟ باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں۔ باپ دادا سے چلتے آنے سے کوئی چیز حق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ کسی چیز کے لیے قرآن و سنت کی طرف سے سند نہ ہو، جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تب تک کہ وہ حق نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کیا یہ دوسری طرف ہے کہ ولایت کے نام پر، کرامت کے نام پر ایسی چیزوں کو تسلیم کر لینا جو ولی کے بس میں نہیں ہے، کسی کو ہدایت دے دینا، کسی کو اولاد دے دینا، کسی کو کچھ عجیب غریب چیز اس کے ساتھ کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا۔ میں اگر ایک ایک بیان کروں کہ کہاں کہاں کس نے کیا کیا لکھا ہے، بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ کہ بعض اوقات ولی میں اللہ کی صفات مان لی جاتی ہیں،
کہ ولی کو اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، اسی طرح سے بہت سارے خرافاتی عقیدے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں غوث ایک ولیوں کا سردار ہوتا ہے جس کو غوث کہتے ہیں. غوث کے معنی کیا ہیں؟ غوث کے معنی مدد کے ہوتے ہیں یا مدد کرنے والے کے ہوتے ہیں، دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تو ولیوں میں کسی کو غوث بنا دیا کہ سارے ولیوں کا جو بڑا ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا ولی جو ہوتا ہے وہ غوث ہوتا ہے، اس سے مانگے تو مل جاتا ہے. پھر بعض کو غوث الاعظم کہا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو غوث الاعظم بنا دیا گیا، سب سے بڑی مدد ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر مدد ہے، سورہ الانفال میں ہے، اگر مدد ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا کون؟ آپ خود. آپ کی مدد اللہ نے کی ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اے نبی، یہ اللہ ہے جس نے آپ کی نصرت کی اور تائید کی اور مؤمنین کے ذریعے سے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ صحابہ کو کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام سے مدد نہیں لی کہ ابراہیم علیہ السلام آ کے مدد کر رہے ہیں، فلاں آ کے مدد کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدد مانگتے تھے اللہ سے مدد مانگتے تھے. صحابہ، کیا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے مدد کے لیے؟ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں شفا کی، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کر لوں گی، دنیا میں تکلیف کوئی بات نہیں، جب جنت کا وعدہ ہے تو صبر کر لوں گی، لیکن کم سے کم اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ میرا جو بے پردگی اس حال میں ہوتی ہے وہ نہ ہو. جب دورہ پڑتا ہے کہیں بھی گر جاتی ہوں بے پردگی ہو جاتی ہے، تو اتنی دعا کیجئے کہ بے پردگی نہ ہو. آپ نے دعا کی. اس عورت نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ سب کچھ کر سکتے ہو، مجھ کو شفا دے دو. عورت آگے کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرو کہ مجھ کو شفا ملے. اس زمانے کی ایک عورت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفا نبی نہیں دیتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے. اور آج مسلمان جا رہا ہے اولیاء کی درگاہ پہ اور وہاں رات بھر کڑا رکھتا ہے اور صبح پہن لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب کوئی بیماری میری طرف نہیں آ سکتی ہے. بیماری تو کیا، کوئی تکلیف مجھ تک نہیں آ سکتی، بس یہ کڑا میں نے باندھ لیا، بس میں سیکیورٹی میری ہو گئی، اب میں سیکیور ہو گیا ہوں، ایک دم سیف ہو گیا میں آج. کیوں؟ کیسے سیف ہو گیا؟ یہ جو کڑا ہے رات بھر جب اللہ والے کی قبر پر رہا ہے، اس کے اندر ایک پاور آ گیا ہے. سوچیے عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو کڑا ہے، یہ جو انگوٹھی ہے، یہ جو دھاگا ہے، یہ جو پھول ہے، یہ جو اگربتی کا جلا ہوا جو بھسم یا اودی جو بھی ہے، یہ جو وہاں رہی ہے رات بھر، وہ جو پھول قبر پر رہا ہے ولی کی، اس قبر کا پاور اس میں آ گیا ہے. ولی نے اس میں کچھ ایسا پاور ڈالا ہے کہ یہ لائف ٹائم میرے لیے ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ہو گیا. یہ اب بس محفوظ ہو جاؤں گا میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کا عقیدہ غلط تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر لگا ہوا پتھر حجر اسود، یہ تو ولی کی قبر پر رات بھر رکھا رہا. اس کے لگانے والے کون؟ رکھنے والے کون؟ وہ جو پتھر ہے کعبہ میں لگا ہوا اس کو نصب کرنے والا کون اور لانے والا کون؟ اور وہ لگا کہاں ہے؟ سوچئے. کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے جس کو چومتے ہیں حاجی جا کر، وہ لانے والے جبریل، پہلی مرتبہ لگانے والے ابراہیم علیہ السلام، دوسری مرتبہ لگانے والے جب کعبہ جب واپس سے تعمیر کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی آپ کے زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا. وہ پتھر کعبہ میں لگانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور وہ یہاں وہاں نہیں لگا ہے، وہ کعبہ میں لگا ہے. کہاں؟ اللہ کا گھر، ساری دنیا کا مرکز. بنانے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، دو نبی اور رسول، دونوں رسول تھے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو نصب کرنے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آئے حجر اسود کے پاس، اس کو چوما اور کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا. کعبہ میں نبی کا لگایا ہوا، فرشتے کا لایا ہوا، اور حجر اسود کیا ہے؟ انس بن مالک کی روایت ہے الحجر الاسود من الجنہ، الحجر الاسود من الجنہ. وہ جو کالا پتھر ہے حجر اسود ہے، وہ جنت سے آیا ہے، جنتی پتھر ہے. لیکن عمر ابن خطاب کیا کریں؟ ارے بڑا برکت والا پتھر ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو چومنے سے شفا ملتی. کر رہے ہیں، کعبہ میں لگا ہے. یہاں تو جاتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ، کئی لوگ کعبے کا پردہ بھی کاٹ کے لاتے ہیں بلیڈ سے. کیوں؟ کعبہ کا پردہ ہے بھائی، یہاں لا کے ڈبوئیں گے، پھر اس کے دھاگے بکتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں، وہاں جا کے چوری کر کے آتے ہیں اللہ کے گھر میں تبرک کے لیے، برکت ملے گی اس سے. تو عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ غلط تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. اور اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہیں چومتا. معلوم ہوا اگر میں چوموں گا تیری عظمت کی وجہ سے تجھ کو نہیں چوموں گا، میں تیرا جنتی ہونے کی وجہ سے نہیں چوموں گا، تیرا کعبہ میں لگا ہونا اس کی وجہ سے بھی نہیں چوموں گا، تیری خصوصیت ہے اس وجہ سے بھی نہیں چوموں گا. اگر چوما ہے میں نے تجھ کو، کیوں چوم رہا ہوں؟ ہمارے نبی کا عمل ہے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں سنت. نہیں چومتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا ہی اچھا پتھر کیوں نہ، نہیں چومتا میں تجھ کو. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا کبھی تجھے نہیں چومتا میں. مسلمان آج جا رہا ہے قبروں کو چوم رہا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی نے چوما کسی قبر کو؟ اللہ والے کی قبر ہے، پھر اسے سجدے بھی کر رہا ہے وہاں پہ. یہ سجدہ نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ یہ کسی غیر مسلم کو بلا، بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ بولے کہ سجدہ کر رہا ہے. یہ کہا کہ ناک نہیں ٹکری، پیشانی نہیں، فلان نہیں ہے، ہاتھ نہیں، ہاتھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اس میں نہیں بول رہے ہیں. اب بتائیے بہانہ ہے، وہ عمل سجدہ ہے. کیوں؟ معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اس میں تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، بس سر رکھ دیا زمین کے اوپر. آپ نے کہا اے معاذ یہ کیا ہے؟ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں گیا، شام گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں عزت کے طور پر، احترام کے طور پر. آپ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، میں نے سوچا وہ عمل میں آپ کے ساتھ کروں گا. کہا کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے. لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر. آپ اپنے بارے میں منع کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور آپ نے ابن ماجہ کی روایت میں لا تفعلوا، مت کرو ایسا، لا تفعلوا منع کیا، اپنے سجدے سے منع کیا حیات میں. کہ سامنے ایک صحابی عزت ہے، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ معبود مانتے تھے صحابہ آپ کو نہیں، نبی مانتے تھے، بندہ مانتے تھے. اسی لیے تحیات میں کیا کہتے تھے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بندہ ہی مانتے تھے، اللہ نہیں. پھر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ احترام والا سجدہ. کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، لا تفعلوا، مت کرو ایسا. کیوں؟ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے. تعظیم والا سجدہ بھی نہیں، عبادت والا تو شرک ہے ایک دم اسلام سے ہی باہر، شرک کا وسیلہ بھی نہیں. لا تفعلوا لا يصلح لبشر
ان یسجد لبشر. اور اگر میں کسی کو حکم دیتا، آپ نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ نہیں ہے، بندے کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. آج مسلمان جا کے قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اور یہ تعظیمی سجدہ ہے. نبی اپنے لیے منع کر دے، صحابہ نبی کو نہ کریں، اور آج مسلمان جا کے ایک ایسی قبر پر سجدہ کر رہا ہے جس کے نیچے ولی ہے نہیں، اس ولی کی قبر کی اینٹ ہے. اس کو چھلا کہہ رہے ہیں، چلا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں اس کو بتائیے. بلکہ کوئی اللہ کا ولی کہیں بیٹھتا تھا، اس کو بھی لوگوں نے قبر کی صورت دے دی، اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا. کون سا اسلام ہے یہ؟ مسلمان کیسے چلا گیا یہاں پہ؟ جس امت کے ذمہ تھا کہ دوسری امتوں کو شرک سے نکالے، آج وہ امت اس میں کیسے چلی گئی؟ اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ دیکھیں، آپ کی آخری وقت کی جو فکر تھی، واقعی وہ چیز تھی، صحیح تھی. وہ آخری وقت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا دیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. آپ تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں میری قبر کو ہی نہ کر لیں. مسلمان اتنا آگے نکل گیا آج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑو، آج ہر ایک کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا. ولی کا اگر گھوڑا تھا تو اس کی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا. کتنے آپ ہندوستان میں سفر کر کے دیکھ لیں، بلی کی قبر آپ کو ملے گی، طوطے کی قبر آپ کو ملے گی، گدھے کی ملے گی، گھوڑے کی ملے گی، جانوروں کی قبریں، ان کو سجدہ کر رہا ہے. آپ سوچیے کہاں جا رہا مسلمان؟ ولی کو ماننے کا یہ مطلب ہے، اسلام اتنا خالص دین ہے، پاک دین ہے، اتنا مبارک دین ہے، جو انسان کی عقل اور اس کے عمل کو دونوں کو روشنی دیتا ہے، اس کی نگاہوں میں روشنی دیتا ہے، اس کو واقعی زندگی میں بتاتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہے. مسلمان ہی آنکھیں بند کر لے. آپ بتائیے ایک آدمی آنکھیں بند کر لے، سورج کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آنکھ بند کر لیا، آپ اجالا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھوکر کھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آنکھ بند کر کے چل رہا ہے. جو قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے، صحابہ کا منہج اس کے سامنے ہے، اس سے آنکھ بند کر کے اگر اپنے دل میں نئے نئے عقائد بنا لے اور تعظیم کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دے، اس کی گمراہی میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ یہ گمراہ ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے. تو اولیاء کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء سے عجائبات اللہ ان کے لیے کرتا ہے، ان کی مدد غیبی طریقے سے کرتا ہے. کبھی ایسی ان کی مدد ہوتی ہے کہ جو عام فطرت کے قاعدوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، کیونکہ اصل اللہ کی طرف سے جب ان کی مدد ہوئی، اس کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے. یا ایسے ہی جسے بادشاہ کسی کو دے دے تو یہ بادشاہ سے لینے کی بجائے اس کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے ہاں فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے آگے کیسے ہو؟ فقیر ہو. یہ اللہ ہے جو غنی ہے اور حمد کے لائق ہے. غنی بس اللہ ہے اور کوئی نہیں. واقعی غنی اگر کوئی ہے اللہ ہے، جس کے پاس سب ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ہاں کمی نہیں ہوتی ہے دینے سے، اور وہ دیتا ہے سب کو. اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء بڑے رحم والے ہوتے ہیں اور ان کے دربار میں جو بھی جائے اس کو کبھی دھتکارتے نہیں ہیں. لوگوں سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ اللہ سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ بولے اللہ اپنی دعا کدھر سنتا ہے؟ کیوں؟ ہم گناہ گار ہیں. تو ولیوں کے پاس جاؤ، وہ بڑے رحم والے ہیں، وہ ایک دم ہر آنے والے کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ نہیں کرتا ہے. زیادہ رحم والا کون ہوا؟ ہر سورت کی شروع میں پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے انسان بلکہ جانوروں کو رحم دیا، جس نے ہر مخلوق کے دل میں رحم ڈالا،
وہ رحم والا نہیں ہے. وہ ایسا ہے کہ بندوں کو قبول نہیں کرتا ہے، پکار رہے ہیں اس کو پھر بھی، لیکن اس سے زیادہ رحم والے اللہ کے ولی ہو گئے کہ جواری، شرابی اور کیسا بھی آدمی ان کے دربار میں آئے، ان کی قبر پر آئے، وہ اس کو سب دیتے ہیں. کہاں سے عقیدہ لایا آپ نے اللہ سے زیادہ رحیم ان کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ یعنی اللہ تو آپ کی نہیں سنتا ہے کیونکہ آپ گناہ گار ہیں، لیکن ولی آپ کو قریب کر لیتے ہیں، آپ کی سنتے ہیں چاہے آپ کتنے گناہ گار ہوں. تو زیادہ رحم والا اللہ ہے کہ ولی ہے. اللہ کے ولی کو اللہ سے زیادہ بنا دیا رحم والا. کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک عورت قیدیوں میں سے تھی اور اس کا بچہ کھو گیا. پھر اس کو اپنا بچہ دکھائی دیا، دوڑی دوڑی گئی، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا، اس کو دودھ پلایا. آپ نے فرمایا، اے عمر، اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو کہا کہ اللہ اس ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اس ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس پر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے بارے میں نبی تو بتائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن آج ذہنوں میں شیطان نے ڈالا، نہیں اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اپنے کو ولی کے ذریعے سے جانا پڑے گا تب معاف ہوگا، سب کچھ تب صاف ہوگا. بلکہ اگر اللہ کے گناہ گار ہیں تو اللہ سے معاملہ اگر صحیح نہیں بھی کیے، ولی سے اپنا معاملہ صحیح کروا لو، ولی سارا معاملہ حل کر دیں گے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ چاہے گا تو ولی کی سنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں سنے گا. تو اللہ تعالیٰ یعنی ولیوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی بھی ولی اللہ کو زبردستی کچھ بھی منوا دے، نہیں ہو سکتا ایسا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ سفارش کرنے کے لیے بھی اجازت چاہیے، ماننا بہت آگے کی چیز ہے. اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اے اللہ سفارش کرنا ہے. جب سفارش کی اجازت ملے گی تب جا کے سفارش ہوگی. وہ خود سے بھی سفارش نہیں کر سکتے. اللہ اگر اجازت دے تب سفارش ملے گی. پھر وہ بھی اللہ قبول کرے تو سفارش قبول ہوگی، نہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. لہذا بہت ساری باتیں ولیوں کے بارے میں ہیں. تو ولیوں کی کرامت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ولیوں کی کرامات ماننے کا مطلب ہمارے نزدیک کیا ہے اور دوسروں کے نزدیک کیا ہے، یہ ایک فرق ہے. ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات عجیب و غریب معاملات کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، اللہ کی ولیہ تھی، خاتون، پاک باز خاتون. اللہ نے فرمایا امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، وہ امہ صدیقہ، ایک پاک باز صدیق خاتون تھی. صدیق بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو صدیقہ کہا ہے مریم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھیں. جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے ہاں ان کے حجرے میں داخل ہوتے، محراب کے معنی حجرے کے ہوتے ہیں، وہ نہیں جو مسجد کا محراب ہوتا ہے. محراب کے معنی عربی زبان میں کمرے کے ہوتے ہیں. جب حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کی پرورش کرنے والے ہیں وہ ان کے کمرے میں جاتے، ان کے حجرے میں جاتے جہاں وہ عبادت کرتی تھیں، وجد عندها رزقا، ان کے پاس ان کو رزق دکھائی دیتا. سلف میں سے اکثر نے بات کہی ہے وجد عندها رزقا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں، وہ بھی پھل ان کے پاس ہوتے تھے کھانے کے لیے جن کا سیزن نہیں ہے. قال انا لک ھذا، کہاں سے یہ تمہارے پاس آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ کی طرف سے ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو پھل دیتا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے. تو قرآن میں یہ اشارہ موجود ہے. حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے اشارہ قرآن میں دیا ہے کہ اولیاء کے ساتھ میں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں
اللہ تعالیٰ اس طرح کی عجیب و غریب چیز کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن وہ چیز جو ثابت ہو، یہ نہیں کہ آدمی کہہ دیکھو اللہ کر سکتا ہے نا مان لو اس کو، نہیں، وہ چیز ثابت ہونا چاہیے اور وہ چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عقل کے خلاف ہے یا فلاں زمین و آسمان کے قاعدوں کے خلاف ہے، یہ ایک اور بات ہے. معجزہ ہوتا ہی ایسا ہے جو کائنات کے قانون کے خلاف ہوتا ہے. لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ایسی کرامت کو ہم مانتے ہیں نہیں، ایسی کرامت صحیح نہیں ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا ہے. تو یہ صحابہ کے ساتھ ایسی چیز ہوئی. اسید ابن حضیر اور دوسرے ایک صحابی ہیں عباد ابن بشر. اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر، یہ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے. رات اندھیری تھی، کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، مشورہ بات چیت کرتے رہے. اور اس مجلس سے جب نکلے، رات اندھیری تھی، رات میں نکلے تو دونوں ساتھ چلتے تھے. ایک کا عصا بالکل روشن ہو گیا، ڈنڈا ہے، عصا ہے، لاٹھی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی راستہ دکھنے کے لیے. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے. وہ عصا ایک دم روشن ہو گیا اور اس کے اجالے میں لوگ دونوں بھی چلنے لگے. لیکن دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف. ایک وقت ایسا آیا کہ اب دونوں کو جدا ہونا تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں میں سے ایک کا عصا روشن تھا، اب دونوں عصا روشن ہو گئے، دونوں کا عصا روشن ہو گیا، ان کا بھی روشن، ان کا بھی روشن. یہ اس کی روشنی میں گئے، وہ اس کی روشنی میں گئے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. کوئی ٹارچ تھا، بٹن تھا ان کے پاس؟ نہیں، یہ اللہ نے کیا. ان کی اندھیرے میں ان کے لیے راستہ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو راستہ مل گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا، ان کو راستے کے لیے روشنی دی. اللہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کرامت جس کو کرامت کہا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی آدمی اولیاء کو رب بنا لے، پھر یہ کہے کہ اولیاء کی کرامت ہوتی ہے لہٰذا اولاد اولیاء سے مانگو، بیماری کی شفا اولیاء سے مانگو، اور دنیا میں جو بھی مسائل حل کرنے ہیں اس کے لیے اولیاء کی طرف جاؤ، ان کی قبروں پہ جاؤ، سجدے کرو، پھول چڑھاؤ، وہاں کی چیزیں لا کے گلے میں باندھو اور کڑے باندھو. تو اب یہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی دھاگا، کڑا یا رسی کچھ رکھی ہو اور پھر اس کو اپنے لیے استعمال کیا اور شفا کے لیے، آپ بتا دیں. نبی کی قبر نہیں ہے، کسی صحابی نے کیا اس طرح سے. یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. وہ اللہ سے مانگتے تھے. اولیاء کے سلسلے میں ایک بہت ہی بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اولیاء کو اولیاء ماننے کے بجائے اولیاء کو مرتبہ رب کا دے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ زندگی کے تمام مسائل کے حل کرنے والے اولیاء نہیں ہیں. زندگی کے مسائل کا حل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ نے فرمایا اگر کوئی تکلیف اللہ تو اس کو پہنچا دے، اللہ کے سوا اس تکلیف کا ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی تکلیف اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. ساری دنیا کے ولی مل کے بھی نہیں ہٹا سکتے. یہ اللہ ہی ہے جو بندے سے تکلیف کو ہٹاتا ہے. اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. کس نے سکھایا دعا؟ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے یا فلاں سے دور کر دے. اشفی وانت الشافی، اے اللہ شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاءک، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے. شفا اگر ہے تو وہ تیری ہی ہے، تیرے سوا. لا شفاء الا شفاءک، تیرے سوا کسی کی شفا ہے ہی نہیں. ایسی شفا دے، شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا نشان بھی نہ چھوڑے. کون سکھایا دعا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا.
آپ کتنی یعنی کیوں نہیں مسلمان کو معلوم ہے؟ کیونکہ قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہوتا، وہ دیکھتا قرآن میں انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، انبیاء کے مسائل حل کرنے والا اللہ، حدیث میں دیکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل حل کرنے والا اللہ، صحابہ کے مسائل حل کرنے والا اللہ، واقعی وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن شیطان نے قرآن و سنت سے توڑ دیا اور بندوں سے جوڑ دیا، اس اعتبار سے کہ بندوں ہی کو رب بنا لو، اللہ سے کاٹ دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا، اس دور کا، کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو اولیاء اللہ کو اللہ کا مقام دیے ہوئے، زبان سے نہیں بولتا یہ اللہ ہیں، زبان سے نہیں بولتا ہے میں رب مانتا ہوں ان کو، زبان سے نہیں بولتا یہ اللہ کے برابر ہیں، لیکن معاملہ تو وہی کر رہا ہے، معاملہ یہی کر رہا ہے کہ اللہ کے خصائص میں ان کو شریک کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے بارے میں ہے۔ کیا کسی سے عجیب و غریب چیزیں اگر ہوں تو کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ ایسا پکا ہے؟ نہیں۔ ہمارے ہاں کیسا ہے، کوئی کچھ عجیب کر دے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک بابا ایسے بھی نکلے تھے جو کینچیوں سے لوگوں کے پیٹ کی بیماری صحیح کرتے تھے، کینچی والے بابا، ایک کینچی، دو کینچی، تین کینچی، پورا جو ہے کینچیاں لے کے سیزرز، اور بیماری نکال رہے ہیں اس کی۔ کہاں سے لائے آپ اس طرح کے بابا؟ اور لوگوں کی قطاریں لگ رہی ہیں، ان کو کیا مقام دے دیا لوگوں نے؟ بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ ایسے لوگ سچے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور کتنی ساری جو ہے اپنے طور پر خرافات لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ کیا عجیب و غریب چیز ہونے سے کوئی آدمی، کوئی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے کوئی عجیب و غریب چیز ہوئی اس کا مطلب وہ اللہ کے ولی ہے۔ وہ اللہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دجال آئے گا تو کیا کرے گا؟ عجیب و غریب چیز نہیں کرے گا۔ دجال کے پاس بھی تو عجیب و غریب چیز ہوگی، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ تو عجیب و غریب چیز کرنے والا ولی ہوتا ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ایک اللہ کا ولی پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے اور اس کی کوئی چیز عجیب نہیں ہو، اس کی کوئی چیز عجیب نہ ہو، کوئی کرامت اس سے صادر نہ ہو۔ سب سے بڑی کرامت صراط مستقیم پر جمے رہنا ہے۔ اسی لیے علماء کا ایک مشہور قول ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، اللہ کے دین پر جمنا اور سیدھے راستے پر جمے رہنا یہ ساری کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، کیونکہ شیطان کرامت میں رکاوٹ نہیں ہے، شیطان استقامت میں رکاوٹ ہے۔ شیطان ہی نہیں بولے گا کرامت مت کرو، شیطان تو بولے گا کرو کچھ تو عجیب تاکہ بندے تم کو پوجنے لگ جائیں۔ شیطان کیا کرے گا؟ اس بندے کو صراط مستقیم پر جمنے سے روکے گا۔ اسی لیے شیطان نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، پھر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کے لیے آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ شیطان صراط مستقیم سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ موت تک صراط مستقیم پر جمع رہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ساری کرامتوں میں بڑی کرامت ہے، کیونکہ استقامت ہی کی بنیاد پر اللہ کا مقرب بندہ اور ولی بن سکتا ہے آدمی۔ کیا آپ سارے صحابہ کی کرامتیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنے صحابہ ہیں ان کی کوئی کرامت ہی نہیں، تو وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں سے بڑھ کے ولی ہیں، بعد کے ولیوں سے بڑھ کے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کی عجیب و غریب چیز کوئی ہو۔ تو امام شافعی سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، ابن کثیر نے تفسیر بھی لکھی، تفسیر ابن کثیر، اور ان کی اور ایک کتاب ہے ہسٹری کی، تاریخ، البدایہ والنہایہ۔ البدایہ میں جنت اور آدم علیہ السلام کی شروعات سے لے کر انہوں نے لکھا ہے انبیاء کے حالات اپنے دور تک، اور النہایہ میں قیامت کے قریب اور قیامت کے دن کیا ہوگا اور جنت جہنم، وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ بہت بڑی کتاب ہے، 5-6 جلدوں میں ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام شافعی کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، امام شافعی نے کیا کہا؟
اذا رأيتم الرجل يمشي في الهواء يمشي على الماء ويطير في الهواء، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، بغیر کسی اس کے پانی پر چل رہا ہے، بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ فوراً ولی مان لو اس کو. اور کتنے بڑے ولی، ان کے پاس سپر پاور آ گیا ایک دم. یہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ پانی پہ چلتے ہیں. کہا فلا تغتروا به، اس سے بالکل دھوکے میں مت آنا. فلا تغتروا به، دھوکے میں مت آنا. حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کر کے دیکھ نہ لو. اس کی زندگی کتاب و سنت کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو عجیب و غریب چیز ہونا اس کو ولی نہیں بنا سکتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے. اور ہوگا ایسا آدمی جو کتاب و سنت پر نہ ہو لیکن اس کی زندگی میں عجائبات ہو. تو کیا کرامات سے کوئی ولی بن جاتا ہے؟ نہیں، کرامات سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو کرامت بولنا بھی صحیح نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک استدراج اور ڈھیل ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی عجیب و غریب چیزیں کر کے بتائے. بعض اوقات شیطان کسی کی مدد کرتا ہے اور وہ عجیب و غریب چیزیں عجائبات کرتا ہے کچھ، اور لوگ اس کے غلام بن جاتے ہیں، لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ عجیب و غریب چیزیں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا ولی ہے. بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب کیا، جیسے میں نے ذکر کیا، کیا اولیاء علم غیب رکھتے ہیں؟ کیا اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. صاف آیت ہے کہ اے نبی آپ کہیے آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا ہو. یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 65 ہے. تو اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. حضرت عائشہ کا مشہور قول ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. یعلم ما فی غد، ایک بچی نے شعر کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا مت کہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. کہیں سے بھی پکارو، ولی ہماری پکار کو سنتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے اے نبی میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، جہاں سے پکارے، جب پکارے، جیسی آواز سے پکارے، اس کا سننے والا کوئی ہے. کون ہے؟ وہ اللہ ہے. آپ اللہ کی صفت کسی اور کو دے دیں، آپ نے اللہ کی صفت علم میں شریک کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ بندے کی پکار کہاں سے بھی وہ پکارے اللہ اس کو سنتا ہے. اس میں اللہ کے ساتھ کسی ولی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اور بھی کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اولیاء کا احترام کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا اور ان کی بے حرمتی نہ کرنا یہ فرض ہے. اسی طرح سے ان سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے مجموعی طور پر جو منہج ان کا ہے اس کو اختیار کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ان کو تکلیف نہ دینا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اللہ اس کا دشمن ہے جو اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب کا دشمن ہے. تو اللہ کے اولیاء کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نہیں نکالنا چاہیے، ان کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور اگر کسی مسئلے میں ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں، کیونکہ اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اولیاء معصوم ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے. ان سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کسی چیز میں تقصیر بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی ولایت کے منافی نہیں ہوتی، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے.
وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء کے بارے میں عقیدہ بھی صحیح نہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے برابر ان کو بنانا ہے۔ تو کچھ باتیں اولیاء کے بارے میں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کا ماننے والا اور قرآن و سنت اور سلف کے منہج کی روشنی میں ان کو ماننے والا بنائیں، اور ان کی شان میں غلو یا تقصیر کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب تک آپ فضیلت الشیخ ابو زئی ضمیر حفظہ اللہ کی زبانی عظمت اولیاء کے عنوان کے تحت بیان سماعت فرما رہے تھے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں، عمر میں اور صلاحیت میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسے کہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ سوالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جتنے سوالات کے جوابات مقررہ وقت کے اندر آ سکیں گے وہی انہی سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اور خاص ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں انہی سوالات کے جواب دیے جائیں گے جو سوالات آج کے موضوع سے متعلق ہیں۔ آج کے موضوع کے باہر کوئی سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم ان کے جوابات نہیں دے سکیں گے۔ اگر موضوع سے متعلق بھی سوالات اگر وقت مقررہ میں نہ آئے تو ہمیں معاف کیجیے، انشاءاللہ ہمارے دوسرے علماء کرام سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے، کیا درگاہ کو جانا گناہ ہے؟ ہم وہاں پر عبادت نہیں کرتے، بس سلام کرتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اسی طرح کا ایک دوسرا سوال ہے، قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال اسی طرح کا ہے، کیا لڑکی قبر کی زیارت کر سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ پہلا سوال ہے کہ کیا درگاہ پہ جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی درگاہ نہیں بنائی گئی، لہٰذا قبر کو الگ سے کر کے درگاہ بنانا اور تعمیر کرنا اس طرح کی قبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن جو قبریں صالحین کی ہیں، جو اللہ والوں کی قبریں ہیں، جو ان کے بعد لوگوں نے ان کی بنائی ہیں، ان کو دفن کیا الگ سے اور اس کے اوپر عمارت تعمیر کی گئی ہیں، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے اور ان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بعد والوں نے جو کچھ کیا یہ ان کا اپنا عمل ہے، لہٰذا ان کی بے حرمتی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ کہ وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں، تو درگاہوں پر جا کر کوئی آدمی وہاں پر ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور وہاں جائے بغیر بھی ایک آدمی اپنے گھر سے ان کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر جو بھی غلط باتیں ہوتی ہیں، لوگ وہاں پر گانے بجانے، بے حرمتی اور اسی طرح سے اولیاء کی عبادت کے والے اعمال جو کرتے ہیں، سجدے اور بہت ساری چیزیں خرافات ہوتی ہیں، اگر یہ وہاں جا کر ان کو نہیں روکتا ہے تو یہ آدمی گناہگار ہوگا اور دوسرے اس کو دیکھ کر اس سے نمونہ لیں گے، لہٰذا اس کو بچنا چاہیے اس چیز سے۔ باقی رہا یہ کہ ان کی محبت، ان کی تعظیم اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کے سلسلے میں کہ قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، بلا شبہ قبرستان جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ وتزہدکم فی الدنیا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم جاؤ، اس لیے کہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے تمہارے دل کو دور کرتی ہیں۔ تو قبرستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کو سلام کرنا چاہیے، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مسلم وغیرہ میں آپ دیکھیں۔ اور اس میں وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دفن کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعد میں اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے۔ علماء نے کہا اس میں صورت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ اور مزید یہ کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، تو کبھی کبھار کوئی جائے تو ایک اور بات ہے، عام طور سے قبروں کو قبرستان جانے کی عادت نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ کے لعنت ہو ان عورتوں پر جو بار بار اللہ یعنی قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو کثرت سے قبر کی زیارت کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کسی بشر کو بشر کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، آدم کو جو سجدہ کیا وہ کس درجے میں؟
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور ابلیس کو. ہم کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، نہ ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم اپنے ماں باپ کو یا بڑوں کو سجدہ کریں، لہٰذا وہ حکم ہمارے لیے نہیں تھا. اللہ جس کو چاہے جو حکم دے. اللہ نے کچھ چیزیں پہلے رکھیں، بعد میں منسوخ کر دیں. جیسے پہلے شراب تھی، جائز تھی، لوگ پیتے تھے، اللہ نے اس امت میں اس کو حرام کر دیا. اسی طرح سے پہلے مال غنیمت حرام تھا، اس امت میں اللہ نے اس کو حلال کر دیا. تو اللہ جس چیز کو چاہے یعنی جاری کرے، جس چیز کو چاہے بند کر دے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں آپ کے حکم سے. جب آپ نے کہہ دیا کہ کسی بشر کے لیے سجدہ کرنا بشر کو جائز نہیں ہے، تو ہم پچھلی دلیل سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. کیا اولیاء اللہ کے قبر پر عرس منانا صرف یہ بر صغیر میں ہے یا دنیا کے کونے کونے میں بھی ایسا پایا جاتا ہے؟ اور قبروں پر قرآن پڑھنا، فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کی قبروں پر عرس منانا ہمارے علم کی حد تک ہندوستان، پاکستان اور جو ملک آس پاس کے ہیں اس میں ہیں، اور اس طرح کی دوسری خرافات باہر بھی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر دوسرے ملک میں، باہر عرب ملکوں میں ہوتی ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی. مان لیجیے اگر وہاں عرس ہوتا ہو، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے کہ یہ اسلام میں ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں عرس ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس منایا گیا؟ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس منایا گیا؟ اگر نہیں منایا گیا تو اس کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے قبروں پر فاتحہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پر فاتحہ نہیں دیے، نہ صحابہ نے آپ کی قبر پر فاتحہ دیے، نہ اس میں کوئی قرآن میں یا حدیث میں قولی کوئی دلیل اس کی ملتی ہے. تو قول و عمل کے اعتبار سے فاتحہ دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور اگر میت کے تعلق سے اگر فاتحہ کسی کو پڑھنا ہی ہے تو جنازے کی نماز میں پڑھنا چاہیے، وہی فاتحہ اس کا ہے. میں نے اکثر جگہ اولیاء اللہ کے مزار پر مہلک بیماریاں دور ہوتے دیکھا ہے، کیا یہ کرامت نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی چیز دکھائی دے تو اس سے وہ دین نہیں بن جاتی ہے. بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بتوں سے اگر مانگتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. یا کوئی آدمی گمراہ ہو اور کسی کا علاج کر دے عجیب و غریب طریقے سے، تو اس کو بھی ولی ماننا پڑے گا. تو یہاں بات یہ ہے کہ شفا ہو یا رزق ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ ہی دیتا ہے، چاہے صحیح طریقے سے آدمی حاصل کرے یا غلط طریقے سے. دینے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے. اگر کسی ولی کی قبر پر جا کر کسی کو شفا مل رہی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان سے شفا مانگنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی پتھر سے مانگے، اولاد مانگے اور اس کو مل جائے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پتھر سے مانگنا جائز ہو گیا؟ قبروں سے مانگنا جائز ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے ہم کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، نہ یہ کہ لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اولیاء اللہ کے لیے کرامت کا صادر ہونا ضروری ہے؟ اسی طرح کا ایک دوسرا سوال ہے، کیا ولی بننے کے لیے درگاہ ہونا ضروری ہے؟ ولی بننے کے لیے اولیاء اللہ سے کرامت کا صادر ہونا ضروری ہے؟ اولیاء اللہ سے، جیسے میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اولیاء سے کرامت کا صدور ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی سے کوئی کرامت دکھائی نہ دے، لیکن پابندی اس کی زندگی میں ہو، یہی اس کی کرامت ہے. کیا ولی ہونے کے لیے درگاہ کا ہونا ضروری ہے؟ ولی ہونے کے لیے درگاہ کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ ہے، آپ کے بعد صحابہ کی درگاہ ہے، یا اس کے بعد جو تابعین ہیں ان کی درگاہ ہے؟ نہیں ہے. درگاہ بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. کیا عبد الوہاب نجدی نے اولیاء اللہ کے قبروں کو کھودا ہے؟ انہوں نے قبروں کو نہیں کھودا، اور قبروں کو کھودنا صحیح نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ قبروں کی بے حرمتی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن قبروں کے اوپر جو عمارت بنی ہے اس عمارت کے سلسلے میں یہ چیز یعنی علماء نے لکھی ہے کہ اس طرح کی عمارت بنانا صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے قبروں کو کھود کے کسی کو وہاں سے نکالنا یہ صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں سے منتقل کرنا مقصود ہو، تو یہ ایک الگ چیز ہے. جیسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے، ایک روایت میں اس طرح کی بات موجود ہے کہ قبر سے ان کی جو ہے یعنی جو ہڈیاں وغیرہ جو بھی تھیں، جسم ان کا جو تھا اس کو منتقل کیا گیا، ہڈیاں نہیں جسم ان کا. جی. کیا خضر نبی ہیں، ولی ہیں یا ملک؟ خضر کے بارے میں مختلف اقوال علماء کے ہیں. کسی نے ولی کہا ہے، کسی نے نبی کہا ہے، اور کسی نے فرشتہ کہا ہے. جمہور علماء، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں. عام طور سے علماء کا کہنا ہے
کہ خضر اللہ کے نبی تھے، خضر اللہ کے نبی تھے۔ ولایت کا وہ کون سا درجہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کو احکام الہی جیسے روزہ، نماز وغیرہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے؟ ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے ایسا جہاں جا کے آدمی کو اللہ کے حکموں سے آزادی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آئے۔ علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے، تو موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کے کرامات اور اولیاء الشیطان کے کرتبوں میں فرق کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ امام شافعی کا قول آپ نے سنا، کسی کے یعنی کوئی اگر ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کی زندگی کو کتاب و سنت پہ جانچ نہ لو۔ تو جو کتاب و سنت کا پابند ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کے عمل کے اندر سنت ہے، تو ایسا آدمی اگر اس سے کوئی عجیب چیز ہوتی ہے تو اس کو کرامت مانا جا سکتا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء کی کرامتیں ہیں جو واقعی تاریخی طور پر ثابت ہیں، اور دوسرے بھی صحابہ سے بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ورنہ نہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سا ولی دنیا کا سب سے بڑا ولی اور اس کے بعد کون؟ ایسا مطلب یعنی صحابہ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہیں۔ بعد کے لوگوں میں اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بہتر کرنے کا فیصلہ جو بھی فیصلہ ہے کہ بہتر سب سے کون ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے کوئی بھی آدمی اپنی یقین سے نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ درگاہ پہ جانے کے بعد پیچھے پیر سے لوٹنا کیسا ہے؟ درگاہ میں جا کر یا کہیں بھی جا کر پیچھے پاؤں لوٹنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور آدمی سوچے کہ عقل کے اعتبار سے بھی ایسا چلنے والا اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے، اللہ نے آگے چلنے والا انسان کو بنایا ہے، ویسے ہی چلنا چاہیے۔ ایک بہن کے گھر کے آنگن میں سانپ کا نقشہ ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ بہن اس کو ہٹانے سے ڈرتی ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، اس بہن کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے کسی پتھر میں کچھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں کہا تھا کہ کیا یہ تم کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لہذا سانپ کی ہو یا شیر کی تصویر ہو اس کے ہٹانے میں کوئی ڈر نہیں، ایسا نہیں کہ ہٹا دیں گے تو شیر آ جائے گا یا ہٹائیں گے تو سانپ آ جائے گا، یہ سب یعنی شرکیہ چیزیں ہیں، ایسا ڈرنے میں یہ فطری ڈر بعض اوقات کسی کو ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ دشمنی کا بدلہ لیتا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ جو آدمی اس طرح سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہے، یا اس کو انسان ہونے کے اعتبار سے وہ ڈرتا ہے، ایسا نہیں ڈرنا چاہیے، وہ ہٹا دینا چاہیے۔ نبی کے کیا نشانات ہوتے ہیں؟ جی نبی کے کیا نشانات ہوتے ہیں؟ نبی کے نشانات، میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ نبی کے آثار کیا ہیں۔ نبی کے آثار سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے بال وغیرہ کترتے تھے تو صحابہ آپ کے بال وغیرہ لے لیتے تھے اور اس کو بطور شفا پانی میں ڈبو کر استعمال کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ثابت ہو کہ نبی کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ صحابہ استعمال کرتے تھے، آپ کا پسینہ عطر میں ملا کے استعمال کرتے تھے، ہمارے نبی بہت پاک تھے، اعلیٰ تھے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز ہے، آج تاریخی طور پر وہ چیز یعنی مکس اپ ہو گئی، معلوم نہیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے یا نہیں، لہٰذا ایسا آج نہیں کیا جا سکتا احتیاط کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پر جھوٹ باندھنے والا آدمی ہو جائے۔ قبروں پر مسجدیں بنانا کیسا ہے؟ اگر بنانا نہیں چاہیے تو مسجد قبروں سے کتنا دور ہونا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبروں پر تعمیر سے منع کیا ہے اس پر مسجد بنانا اور بھی بری بات ہے، تو قبروں پر تعمیر نہیں ہونا چاہیے، قبر اور مسجد کو جمع نہیں کرنا چاہیے، تو مسجد اس سے ایسے فاصلے پر ہو جس سے دونوں کو اکٹھا نہیں کہا جا سکتا ہو۔ اگر کسی علاقے میں مجبوری ہے تو پھر پیچھے کے حصے میں اگر قبر ہو تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آگے قبر نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کے اندر قبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے، اس عنوان سے نہیں ہے لیکن تقریباً قریب ہے، اس لیے میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی یا یقین دلانے کے لیے کس طرح کی قسم کھا سکتے ہیں؟ قرآن کی قسم، گلے کی قسم، بچے کی قسم وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان حالفا فلا یحلف الا باللہ،
جو اگر حلف لے قسم کھائے تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھانے کا ہم کو حکم دیا ہے. اگر واقعی کسی کو قسم کھانا پڑے تو وہ پہلے تو قسم نہ کھائے، لیکن اگر کھانا ہے تو اللہ کی کھائے. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، ایک آخری سوال پڑھ کر انشاءاللہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا. کیا قبر کی پوجا کرنے والے یا قبروں کو سجدہ کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبروں سے مانگتا ہے اور یہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز اس وقت تک صحیح ہے جب تک کہ اس کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی جانکار آدمی پوری دلیلوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو سب کچھ سمجھا دے، اس کی سمجھ میں آ جائے، پھر بھی ضد کی وجہ سے وہ نہ مانے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ہر ایسے آدمی کو کافر اور مشرک بنانا کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ صحیح نہیں ہے. تکفیر کسی کی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ حق اس پر پوری طرح سے واضح نہ ہو جائے. بہت جلدی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کو مسلمان ہی کہنا چاہیے جب تک کہ وہ جانتے بوجھتے ساری دلیلوں کے بعد پھر جب شرک کرتا ہے تب اس کے بارے میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. ہم سوالات کی نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور میں برادر فیصل سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کی اختتامی کارروائی کو آگے بڑھیں. جزاک اللہ خیر. تو آخر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج یہ پروگرام اختتام تک پہنچا، اور میں اس کے بعد فضیلت الشیخ ابو زئی ضمیر حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں، عمر میں اور صلاحیت میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. اور میں آپ تمام مرد و خواتین کا بھی شکر گزار ہوں جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس مجلس کے رونق بڑھانے میں ہمارے ساتھ دیے. اور میں یہ اسکول کے بیٹرمنٹ کمیٹی ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں جگہ کا تعاون کیا. اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی شکر گزار ہوں. میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیا. پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.